بھائیوں میں مشورہ ہوا۔ بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان لفظوں میں پیش کر دی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ان کو بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرا یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے یعقوب کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطر عجیب ہے، ہم 10 آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا وجود ہی بیکار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے، کہ ایک تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرا باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی مزید بڑھ جائے گی، اس لیے اجازت دے دی، مگر بیٹوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بیٹے لاوی کے سپرد کیا کہ تم یوسف کی بھوک، پیاس اور دوسری ضرورتوں کی مکمل خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا، اور یوسف کو دیگر بھائیوں کے ہمراہ جانے دیا۔ راستے میں کچھ دور جانے کے بعد بھائی نے یوسف کو زمین پر پٹک دیا، اور باری باری تمام بھائیوں نے یوسف پر اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی اور بہت پیٹا۔ یہودا تو اس کو قتل ہی کر دینا چاہتا تھا، مگر لاوی مانے ہوا، اور بعد ازاں یہ طے پایا کہ یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے، تم اس کو کنویں میں ڈال دو، خود ہی مر جائے گا، اور اگر زندہ رہا تو کوئی قافلہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اس صورت میں تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ بھائی